بے شک قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غیب کا علم میرے سوا کسی کو نہیں مگر جتنا میں جس کو بتا دوں۔ اسی حوالے سے محترم شیخ صاحب نے پاکستان کی مشہور شخصیت جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کے بارے میں جو بشارتیں دی ہیں ان سے آج تک کوئی واقف نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ 101 ٹی وی۔ ناظرین کرام، قیام پاکستان سے لے کر آج تک پاکستان کی تاریخ میں ہزاروں سیاسی اور سماجی شخصیات، بڑے بڑے لیڈران، علماء حضرات، نامور شعراء اور عظیم اداکار اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں۔ انہی میں سے بعض حضرات کے بارے میں محترم شیخ صاحب نے ایسے رازوں سے پردہ اٹھایا ہے کہ انسانی عقل دم توڑ جاتی ہے، وہ حقائق جو اب سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ لیڈر جنہیں پاکستان کے لوگ بہت عظیم مانتے تھے، بڑے بڑے عالم جن کی تقریریں آج تک ٹی وی پر نشر ہوتی ہیں، وہ مشہور زمانہ اداکار جنہیں ساری دنیا جانتی ہے، محترم شیخ صاحب نے ان کے حوالے سے ایسی باتیں بیان کی ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے۔ بے شک قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غیب کا علم میرے سوا کسی کو نہیں مگر جتنا میں جس کو بتا دوں۔ اسی حوالے سے محترم شیخ صاحب نے پاکستان کی مشہور شخصیت جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کے بارے میں جو بشارتیں دی ہیں ان سے آج تک کوئی واقف نہیں۔ جنرل ضیاء الحق شہید، جن کا انتقال 17 اگست 1988 میں بھاولپور کے قریب طیارے کے ایک المناک حادثے میں ہوا۔ ان کی شخصیت پر سیاستدانوں، مورخین اور عوام نے مختلف آراء قائم کی۔ کوئی انہیں ڈکٹیٹر کہتا ہے تو کوئی مختلف سیاسی القابات سے نوازتا ہے۔ تاہم محترم شیخ حافظ امین بن عبد الرحمن صاحب نے جنرل ضیاء الحق کی باطنی حقیقت اور ان کے مقام تقوی سے متعلق وہ راز افشا کیے جن سے دنیا ناواقف تھی۔ محترم شیخ صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں جنرل ضیاء الحق کی شخصیت کا وہ پہلو سامنے آتا ہے جو ظاہری سیاست کے پردوں میں چھپا ہوا تھا۔ وہ دل کی گہرائیوں سے ایک سچے اور پکے مسلمان، تقوی شعار انسان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ ان کی روح میں نفاذ شریعت کی تڑپ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ان کا سب سے بڑا عزم اور ان کی زندگی کی سب سے بڑی کوشش یہی تھی کہ مملکت خداداد پاکستان میں شریعت مطہرہ کا نفاذ ممکن بنایا جائے، اور اس پاک مقصد کے لیے انہوں نے اپنی تمام تر صلاحیتیں، اپنی تمام تر توانائیاں اور تمام تر زور صرف کر دیا تھا۔ میں آپ کو اس چیز کا یقین دلاتا ہوں، میں بہت گناہگار آدمی ہوں، میں اتنا بعمل آدمی بھی نہیں، لیکن میں آپ کو اس چیز کا یقین دلاتا ہوں کہ جو تھوڑا بہت میرا تجربہ ہے، سب سے آسان زندگی بسر کرنے کا طریقہ ہے وہ اسلامی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ کچھ میرے دل میں آیا ہے جن کو رسول اللہ پسند کریں اور وہ پکی خبر ہو، گمان نہ ہو، اور نبی پہ جھوٹ مارنے سے سفر اپنی جگہ جہنم میں بناتا ہے، آقا جی نے کہا ہے۔ تو اس لیے جن کے متعلق ایسی پکی خبر آئے تو اس کے لیے خوشی منانی چاہیے تاکہ دوسرے بھی اس کے جیسے ہو جائیں۔ یہ مقصد ہے کہ ہم اپنے ملک کی خیر چاہتے ہیں تو ہمارے حاکم بھی ایسے ہوں اور ہمارے لیے بہت خیریں آ جائیں گی۔ اگر حاکم ہمارے غلط ہو جائیں اور رہنمائی کریں تو غلط آدمی یا نبی سے محبت نہ کرنے والا آدمی اس کی رہنمائی میں کبھی خیر نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے یہ 17 اگست کو ہمارے حاکم ضیاء الحق شہید محترم شہید ہوئے، اور شہید ہونے کے بعد
علامتیں ہوتی ہیں، ان کے جیب سے قرآن شریف نکلا، یہ کتنی بڑی علامت ہے۔ ایسے ہی 2 دفعہ اتفاق ہوا کرم کے تقاضے میں، تو آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم ضیاء الحق سے بہت خوش تھے، اور اس میں ایک ہی مفہوم یہ بھی تھا آقا جی کے کلام کا کہ ایسا بادشاہ ان کو نہیں ملے گا اللہ۔ تو یہ آقا جی کے الفاظ تھے، اور جس کسی کو شک ہو تو آقا جی سے پوچھ لے، کیونکہ آقا جی کی شکل میں سب کا اتفاق شیطان نہیں آ سکتا، تم سے پوچھ لے۔ تو یہ تقاضا کرم کسی کے پاس نہیں ہے، اور فخر سے نہیں شکر سے کہتا ہوں کہ یہ تقاضا کرم میرے پاس کبھی کبھی آ جاتا ہے، میں ان سے بات چیت کر لیتا ہوں یا کچھ پوچھ لیتا ہوں۔ تو یہ 2 دفعہ ان سے پوچھا تھا، تو انہوں نے ان کے متعلق خوشی کا اظہار کیا تھا ضیاء الحق کے۔ اس میں ایک جملہ آپ کو بتایا آقا جی کا مفہوم جملہ تھا، ایسا بادشاہ ان کو نہیں ملے گا۔ تو سب کی کلام معتبر اس کی حیثیت سے ہوتی ہے، لیکن آقا جی کی کلام سب نبیوں سے بڑھ کر حیثیت رکھتی ہے، تو دوسروں کی تو نہیں ادھر برابر ہو سکتے رسول اللہ سے۔ تو اس لیے میں نے اس خوشی میں کیا تھا، یہ بات بتانی شروع کی تاکہ ہمارے حاکموں کو بھی حرص ہو جائے، وہ لاپرواہی سے بچیں۔ یہ لاپرواہی سے مخلوق کا بھی رہنمائی میں نقصان ہوتا ہے، ان کی بھی آخرت خراب ہوتی ہے، اس سے ان کی آخرت اور دنیا اچھی ہو جائے گی۔ تو 17 اگست کو اپنے حاکم کے لیے کچھ پڑھائی کر لیں جو آقا جی کو اس کی محبت میں بخشیں، ضیاء الحق کو ہے جی، اور آقا جی کی خوشی میں خوشی ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے میں نے یہ باتیں کی ہیں، اور میں کسی لیڈر یا کسی اس کے تابع نہیں ہوں، میں آقا جی کے تابع ظاہر بھی ہوں باطن بھی ہوں، لیکن باطن میں زیادہ کوشش کرتا ہوں ظاہر سے، اور اپنے ملک کی خیر خواہی کے لیے سب کہتے ہیں، لیکن جس میں نبی کریم پر دخل ہو جائے تو پھر وہ چیز امتیاز رکھتی ہے دوسروں سے۔ اس لیے جس بھائیوں سے ہو سکے کچھ اس کے لیے صدقہ خیرات بھی نکالیں، اس کے لیے پڑھائیاں بھی کریں، یا ادھر بھیج دیں، میں وہ بخش دوں گا انشاءاللہ تعالی، اور صدقہ خیرات نکالیں۔ اس کے لیے اللہ رسول کی محبت تھی ان کے ساتھ، اور آقا جی ان سے محبت کرتے تھے، اور میں ان دنوں مدینے میں ہی تھا۔ کوئی بادشاہ کوئی لیڈر 2 گھنٹے نہیں بیٹھتا، یہ تو میں نے وہاں دیکھا ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ شہید کو، کہ وہاں 2 گھنٹے یہ ریاض الجنہ میں بیٹھتے تھے، اس کا تو میں خود بھی گواہ ہوں انشاءاللہ تعالی۔ تو اس لیے یہ کیسٹ میں نے جاری کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے رہنما لاپرواہی سے بچیں، اور نبی سے محبت کریں، اور ایک دوسرے پر حرف نہ رکھیں، اصلاح کی کوشش کریں، جیسے عیب لگانے کی کوشش نہ کریں۔ تو کس کو خدا بخشے کسی کو خدا نہ بخشے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ بھی ہم لوگوں میں ایک نقص بڑا آ گیا ہے، کسی سے ذاتی دشمنی ہو یا کچھ ہو، چاہے وہ حاکم ہو دوسرے ہوں، تو موقع ڈھونڈتے ہیں اس کے عیب ڈھونڈنے کے۔ آقا جی کہتے ہیں کہ اس کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے عیب کو دیکھتا ہے، کسی کو نہیں دیکھتا۔ تو آقا جی کی بات کو اہمیت دینی چاہیے، ان سے رہنمائی لینی چاہیے۔ اس وجہ سے میں نے یہ کیسٹ جاری کی ہے، تو کچھ کوشش کریں اور اس محبت کی، آقا کی محبت کو ہمارے رہنما ضیاء الحق شہید کے معاملے میں جو بتایا ہے، کچھ پڑھائیاں کریں اور ادھر بھیجیں، اور کچھ صدقے خیرات نکالیں۔ وہ اگر آپ کہیں دینا چاہتے ہیں دے دیں، یہاں بھیجیں تو ہمارے پاس جو سلسلے میں لگے ہوئے ہیں ہم ان پہ تقسیم کر دیں گے غریبوں میں۔
کیونکہ وہ دین کے معاملے میں کچھ زیادہ لگے ہیں بنسبت عوام کے، یہاں سے وظیفے پڑھتے ہیں، تو یہ میں ہے اور یہ حکم نہیں ہے، یہ آپ کی مرضی پر ہے، اور میں نے نبی پر جھوٹ نہیں بولنا، اور نبی جس سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت کا اظہار کرنا ہے، تاکہ دوسرے بھی آقا جی سے ایسی محبت کریں، ان سب کے حق میں حاکموں کے ایسے ہی قسمت آ جائے کہ وہ لاپرواہی سے بچیں اور ایک دوسرے پر حرف نہ رکھیں، کسی کی اچھی بات ہو تو بیان کریں، کسی کا عیب ہو تو ڈھک لیں۔ محترم شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکستان کے حکمرانوں میں سے بالخصوص جنرل ضیاء الحق کی تعریف فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ ایسا حکمران اب ان پاکستان والوں کو دوبارہ نہیں ملے گا۔ اسی بنا پر محترم شیخ صاحب ہدایت فرماتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر انتہائی احتیاط اور احترام سے کرنا چاہیے، اور جہاں ان کے خلاف منفی باتیں یا غیبت ہو رہی ہو وہاں بیٹھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس تمام واقعاتی پس منظر میں محترم شیخ صاحب نے ایک انتہائی اہم تربیتی اور معاشرتی اصول کی طرف بھی توجہ دلائی ہے جو قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ حکمران عوام کے اعمال کا عکس ہوتے ہیں۔ فرمان برداری کا ثمر، اگر عوام الناس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے تابع ہو جائیں، اپنی زندگیوں کو سنوار لیں، تو یہی فوج کے جرنیل، یہی وزرائے اعظم اور یہی صدر مملکت ان کے لیے رحمت اور آسانیاں فراہم کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے، اور قوم کے لیے امن و عافیت کی فضائیں قائم ہوں گی۔ نافرمانی کا وبال، اس کے برعکس جب عوام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کو بھول کر گناہوں اور غفلت کی زندگی اپنا لیتے ہیں تو وہی حکمران ان کے لیے وبال اور آزمائش کا روپ دھار لیتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کی ایک المناک حقیقت یہ ہے کہ اندازاً 80% لوگ بنیادی فریضہ یعنی نماز سے غافل یا محروم ہیں۔ نماز دین کا ستون اور اللہ سے تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جب اتنی بڑی تعداد میں بنیاد کو ہی چھوڑ دیا جائے تو الہی عذاب اور بے برکتی کا نازل ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں رہتی۔ محترم شیخ صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں کائنات کے ایک بہت گہرے اور اٹل روحانی قانون کا پتہ چلتا ہے، اور وہ یہ کہ خارجی حالات دراصل داخلی حقیقتوں کا پرتو ہوتے ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ جیسے تم ہوگے ویسے تم پر حکمران مسلط کیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب قومیں اور معاشرے مجموعی طور پر بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں، جب عدل، دیانت اور خدا ترسی جیسی اقدار رخصت ہو جاتی ہیں، تو قدرت انہی خرابیوں کا عکس ان کے حکمرانوں کی شکل میں دکھاتی ہے۔ گویا حکمران قوم کے کردار کے آئینے ہوتے ہیں۔ اسی اصول کو شیخ صاحب نے انفرادی سطح پر بھی بیان فرمایا کہ جیسی روح ویسے فرشتے، یعنی جس شخص کا باطن جتنا پاکیزہ اور منور ہوگا، جسے اللہ سے جتنا تعلق ہوگا، اسی درجے کے رحمت اور برکت کے فرشتے اس کے ساتھی اور مددگار بنیں گے، اور اگر نفس امارہ اور گناہوں کا غلبہ ہوا تو نورانی مخلوق کا ساتھ میسر نہیں آئے گا۔ پس حاصل تعلیم یہ ہے کہ ہمیں دوسروں پر تنقید کرنے سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ جب امت نمازوں کی پابند، متقی اور احکام الہی پر عمل پیرا ہو جائے گی تو یہی حکمران ان کے لیے رحمت بن جائیں گے، اور اگر نافرمانی جاری رہی تو خارجی حالات میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ محترم شیخ صاحب فرماتے ہیں، ہمیں رفتگان، خاص طور پر جنہوں نے دین اور نفاذ اسلام کے لیے کوششیں کی، ان کے متعلق بدگمانی، غیبت اور بغیر تحقیق کے تبرے سے بچنا چاہیے۔ حکمرانوں پر تنقید کرنے سے پہلے ہمیں بحیثیت قوم اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، اپنی نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی اور اللہ و رسول کی کامل اطاعت کو اپنا شعار بنانا ہوگا تاکہ ہمارے اوپر رحمت کا سایہ قائم ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اب اپنے بھائی عبداللہ کو اجازت دیجیے۔ ہر قسم کی تعلیمات اور نعت خوانی اور ہر قسم کے اپڈیٹس کے لیے سلسلہ محمدیہ امنیہ ادریسیہ کی ویب سائٹ پر رابطہ کریں، اور سلام پیش کرنے کے لیے اور عہد کروانے کے لیے خود ملتان شریف کے ان نمبروں پر رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔